باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ صدق اللہ العظیم۔ اب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور اس کے تذکرے سے مشرکین مکہ جو محمد رسول اللہ کے زمانے میں تھے ان کے اوپر ایک طرح کی موت پڑتی تھی جب عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا جاتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ کی قدرت کی ایک نشانی عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے۔ ایک آدم علیہ السلام اور ایک عیسیٰ علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کی ذات کیسے اللہ کی نشانی ہے، کیسے اللہ کی قدرت کا ظہور ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو بنا باپ کے پیدا کیا، ماں تو ہے لیکن باپ کوئی نہیں۔ یہ قدرت کی نشانی ہے اللہ کی۔ جب یہ تذکرہ عیسیٰ علیہ السلام کا کیا جاتا، مشرکین بہت زیادہ شور مچاتے، تالیاں بجاتے، کہتے کہ محمد کو دیکھو عیسیٰ کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے سے موت انہیں کیوں پڑتی، کیا اعتراض اٹھاتے؟ اعتراض ان کا یہ تھا، انہوں نے کہا کہ محمد کہتا ہے کہ جن کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جاتی ہے وہ سارے جہنمی ہیں۔ اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَسَبُ جَہَنَّمَ، بے شک جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو وہ سارے جہنم کا کیا ہے، ایندھن ہے۔ یہ آیت اتر گئی، مشرکین نے کہا بس اب ہمارا کام ہو گیا، اب ہم فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ لوگ عیسائی عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اگر عیسیٰ جہنم میں جلیں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ جل لیں گے، کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ اللہ نے فوراً جواب دیے، فرمایا نہ، ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، یہ دور کی بات ہے، جن لوگوں کے لیے بات ہماری ثابت ہو چکی ہے کہ انہوں نے نیکیاں کی ہیں انہیں تو جنت ملے گی، وہ جہنم سے کیا ہیں، اولئک عنہا مبعدون، وہ لوگ جہنم سے دور ہیں۔ اعتراض کا جواب انہیں مل گیا۔ اب اعتراض یہاں پر ذکر کیا جاتا ہے، وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، جب عیسیٰ ابن مریم کی مثال بیان کی جاتی ہے، اِذَا قَوْمُكَ، تو اے محمد الرسول اللہ آپ کی قوم اچانک مِنْهُ يَصِدُّونَ، اس سے وہ جھگڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیوں عیسیٰ کی عبادت کریں، عیسیٰ اچھے ہیں، اور ہمارے بتوں کی عبادت کی جائے، ہمارے بت برے ہیں، یہ کیوں؟ وقالوا، وہ کہنے لگے، آلہتنا، ہمارے معبود یعنی بت وغیرہ، خیرون، یہ بہتر ہیں، ام ہوا، یا عیسیٰ، عیسیٰ بہتر ہیں یا ہمارے بت بہتر ہیں؟ ما ضربوہ لک الا جدلا، اللہ فرماتی ہے یہ جو مثال انہوں نے بیان کی نا عیسیٰ اور بتوں کی، یہ صرف اور صرف جھگڑے کے لیے انہوں نے بیان کی، اس کا کوئی خلاصہ نہیں۔ بل ہم قوم خصمون، بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو، ان کی عادت ہی کیا ہے، جھگڑا کرنا ہے۔ ان ہوا الا عبد، عیسیٰ نہیں ہے سوائے مگر اللہ کے بندے، عیسیٰ صرف اور صرف اللہ کے بندے ہیں۔ جو کچھ یہ سمجھتے ہیں عیسیٰ ان میں سے کچھ بھی نہیں، نہ عیسیٰ خدا ہیں، نہ عیسیٰ خداؤں میں سے، تین خداؤں میں سے ایک خدا، یہ بھی غلط ہے، اور نہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ صرف اللہ کے کیا ہیں، بندے ہیں، عبد۔ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام پر انعام کیا۔ انعام کیا ہے؟ سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ انہیں نبوت عطا کی، کتاب انہیں عطا کی، یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا، ہم نے انہیں مثال بنا دیا، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے۔ ہر وقت کا پیغمبر اپنی قوم کے لیے مثال ہوتا ہے، ہر نبی اپنی قوم کے لیے نمونہ ہوتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے امت محمدی ہم نے تمہارے لیے تمہارے رسول کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ جیسے قد کانت لکم
فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہم نے آپ کے لیے نمونہ بنایا۔ ہر زمانے کے ہر نبی کو اس امت کے لیے نمونہ بنایا جاتا ہے، تو ان کو بنی اسرائیل کے لیے نمونہ بنایا گیا۔ فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ، اگر ہم چاہتے تو بنا دیتے تم میں سے ملائکتاً فرشتوں کو، فی الارض زمین میں، یخلفون خلیفہ، ہم چاہتے نا تو تمہیں ختم کر کے فرشتوں کو زمین میں بسا لیتے، فرشتوں کو خلیفہ بنا دیتے، لیکن فرشتوں کو کیوں نہیں بھیجا؟ جس طرح ہم کھلے عام پھر رہے ہیں اس طرح فرشتے نہیں پھر رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ انہیں خواہشات سے پاک رکھا گیا، کھانے کی خواہش ان میں نہیں، جنسی خواہش ان کے اندر نہیں، اس لیے ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اب ان کا دنیا کے اندر آ کر رہنا امتحان کے اندر یہ کسی کام کا نہیں۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی لعلم للساعہ قیامت کی نشانی ہے۔ لعلم لعلم للساعہ، ایک قرات عالم کی ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام ایک نشانی ہے قیامت کی۔ عالم جھنڈے کو کہا جاتا ہے، جھنڈا بھی کسی جماعت کا، کسی خاندان کا ایک کیا ہوتی ہے؟ نشانی ہوتی ہے۔ فرمایا لعلم للساعہ، عیسیٰ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قریب ہے، قریب ہے وہ زمانہ جس میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ فرمایا آتے ہی صلیب کو توڑ دیں گے، یہ جو صلیب کا نشان ہے نا عیسائیوں نے جو رکھا ہوا ہے، فرمایا آتے ہی جہاں پر صلیب دیکھیں گے توڑ دیں گے۔ خنزیر کو قتل کریں گے، جدھر خنزیر دیکھیں گے قتل کریں گے، یہودیوں کو قتل کریں گے، جزیے کو اٹھا دیں گے، یعنی یہ جو ٹیکس ہے نا، کافر مسلم ملک میں رہے گا تو ٹیکس دے کر رہے گا، فرمایا ٹیکس اٹھا دیں گے، جو کلمہ پڑے گا رہے گا، جو کافر ہوگا قتل ہو جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے اور پھر اسی طرح دجال کو قتل کریں گے، اسلامی حکومت کا نفاذ کریں گے۔ فرمایا مال اتنا عام ہو جائے گا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کہ ایک انسان زکوٰۃ لینے والے کو ڈھونڈتا پھرے گا، وہ زکوٰۃ لے کر صبح نکلے گا، شام کو اپنے گھر واپس زکوٰۃ کو لے کر آئے گا، آگے زکوٰۃ لینے والا کوئی اسے ملے گا نہیں، مال اتنا عام ہو جائے گا۔ فرمایا اِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، تم قیامت کے اندر شک مت کرو، قیامت نے آنا ہے، اب کب آنا ہے اس کا علم اللہ کو ہی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بہت قریب ہے قیامت، اب بہت قریب ہے۔ انا والساعۃ کہاتین، میں محمد اور قیامت اس طرح جڑے ہوئے ہیں، میں آ گیا نا، اب بس قیامت نے آنا ہے۔ فلا تمترن بہا، اس کے اندر شک مت کرو، واتبعونی، اور مجھ محمد کی اطاعت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، یعنی محمد الرسول اللہ کی اطاعت کے اندر ہی صراط مستقیم ہے۔ آج اگر کوئی کہے کہ میں عیسیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوں، عیسیٰ کے دین پر چلتا ہوں، میں قرآن پر نہیں چلتا، کبھی وہ مومن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ساری کتابوں کو مانے، ساری کتابوں پر چلے، محمد الرسول اللہ کا انکار کرے گا تب بھی وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان تمہیں ہرگز نہ روکے، اور شیطان روکتا ہے کس سے؟ قیامت کے عقیدے کے بارے میں۔ قیامت کا جو عقیدہ ہے اس کے اوپر شیطان زور لگاتا ہے۔ یاد رکھیں جس شخص کا ایمان قیامت کے اوپر مضبوط ہے، اسے پتہ ہے میں نے مرنا ہے، مجھ سے حساب ہونا ہے، یاد رکھیں وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، گناہ ہو بھی جاتا ہے تو فوراً توبہ کر لیتا ہے، اور جس کا جتنا قیامت کے اوپر ایمان کمزور ہوتا ہے وہ اتنا ہی اللہ کی حدوں کو توڑتا رہتا ہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان تمہیں نہ روکے، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، واضح تمہارا دشمن ہے، یعنی چھپا ہوا نہیں ہے، واضح ہے، کھلم کھلا اس نے اعلان کیا ہوا ہے دشمنی کا۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، جب آئے عیسیٰ علیہ السلام واضح نشانیوں کے ساتھ، عیسیٰ علیہ السلام کی کئی نشانیاں تھی، ایک بیان ہو گئی کہ انہوں نے باپ کے بغیر پیدائش کی، یعنی پیدا ہوئے باپ کے بغیر۔ دوسری عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی نشانی، ماں کی گود میں ہیں، 2-3 دن کے بچے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے، ساری باتیں انہوں نے کی، کدھر؟ ماں کی گود کے اندر، یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے۔ اور مادرزاد اندھا ہے، مادرزاد اندھا، یعنی ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا ہے، ڈاکٹروں کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں،
لیکن عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے آنکھیں ٹھیک ہو جاتی. یہ بھی ایک بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور قبر کے اوپر جا کر کھڑے ہوتے کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ. وہ مردہ کھڑا ہو جاتا، بات چیت کرتا، پھر کہتے واپس چلے جاؤ. یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کئی نشانیاں عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے. قال عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قد جئتکم بالحکمہ، میں آیا ہوں تمہارے پاس حکمت کی باتوں کے ساتھ. میرے پاس حکمت ہے جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے، اور نبوت سے بڑھ کر کوئی حکمت نہیں. وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ، میں بیان کرتا ہوں تمہارے لیے بعض الذی، بعض ان چیزوں کو تختلفون فی، جن کے اندر تم اختلاف کرتے ہو. یہ نہیں کہا کہ میں تمہاری ساری کی ساری چیزوں کو بیان کرتا ہوں، نہ، بعض چیزوں کو بیان کرتا ہوں. بعض سے کون سی چیزیں مراد ہیں؟ جن کا تعلق دین کے ساتھ ہے. پیغمبر کا کام ہوتا ہے لوگوں کو دین سکھلانا. پیغمبر کا کام لوگوں کو دنیا سکھانا نہیں ہے. محمد رسول اللہ پر اعتراض ہوا تھا نا کہ آپ کی معیشت کیوں کمزور ہے، آپ کے پاس پیسہ کیوں نہیں؟ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں دنیا کمانے کے لیے نہیں آیا، میں آخرت کمانے کے لیے آیا ہوں، اور تمہیں بھی آخرت کا راستہ دکھلانے کے لیے آیا ہوں. اور رہ گئی کھیتی باڑی، زراعت، پیسہ، یہ چیزیں، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، اے لوگو، اے قریش مکہ، تم لوگ مجھ محمد سے زیادہ جانتے ہو اپنی دنیاوی معاملات کو. یعنی مجھے تمہارے دنیاوی معاملات کا اتنا علم نہیں ہے، وہ تمہیں مجھ سے زیادہ علم ہے، مجھے دین کا علم ہے. تو فرمایا وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِي، بعض ان چیزوں کے اندر جن میں تم اختلاف کرتے ہو ان میں فیصلہ کرنے کے لیے آیا ہوں. فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَأَطِيعُونِي، میری اطاعت کرو، میری بات مانو. ہر پیغمبر کوئی بھی آیا ہے اس نے یہ والی بات کی ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِي، اللہ سے ڈرو، مجھ کی میری بات مانو. رسول کی بات ماننا امت کے اوپر ضروری ہے. ان اللہ هو ربی و ربکم، بے شک وہ اللہ میرا پروردگار ہے اور تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی کدھر؟ نہ، فرمایا میں بھی بندہ ہوں، تم بھی بندے ہو، میں بھی بندہ ہوں، میرا رب بھی وہی ہے، تمہارا رب بھی وہی ہے. ھذا صراط فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. ایک اللہ کی عبادت کرو گے یہ سیدھا راستہ ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو ڈھونڈو گے تو یہ سیدھا راستہ نہیں. فاختلف الاحزاب من بینہم، اختلاف کیا گروہوں نے آپس میں، پھر گروہ بن گئے. اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ ان کے درمیان اختلاف ڈالنے والا باہر سے کوئی نہیں آیا، آپس میں انہوں نے اختلاف کیا. کیا اختلاف کیا؟ بعضوں نے بیٹا کہہ دیا، بعضوں نے خود خدا کہہ دیا، اور بعضوں نے کہا تین خدا ہیں، تینوں میں سے ایک عیسیٰ ہیں. اب گروہ بن گئے نا. فرمایا فوائل للذین، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، ظلم، جو ظالم ہے، من عذاب یوم علیم، دردناک عذاب کے دن سے. یعنی عذاب جو دردناک قسم کا ہوگا قیامت والے دن، اس عذاب کے ساتھ انہیں ہلاکت ہے. حل ینظرون، یہ لوگ انتظار نہیں کرتے، الا الساعۃ، مگر قیامت کا. یعنی لوگوں کے اندر توبہ نہ کرنے والی جو صفت ہے نا، یہ بہت بری چیز ہے. ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں حل ینظرون الا ان یأتیہم اللہ، کیا لوگ اس چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ ان کے پاس آ جائے، اللہ ان سے آ کر کہے کہ تم میری بات مانو. او تأتیہم الملائکہ، یا ان کے پاس فرشتے آئیں، فرشتے آ کر کہیں لوگوں اللہ کی بات مانو. فرمایا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ قیامت کے دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت آئے تب ہم عمل کریں گے. فرمایا یہ ساری ان کی امیدیں فضول ہیں. قرآن اللہ نے بھیج دیا، پیغمبر علیہ السلام نے ہر چیز پہنچا دی، اب کس چیز کی دیر ہے؟ اب قیامت کا انتظار کرتے ہو؟ نہ. حل ینظرون الا الساعۃ، کیا یہ لوگ نہیں انتظار کرتے الا الساعۃ، مگر قیامت کا، ان تأتیہم، کیا آئے ان کے پاس، بغتۃ، اچانک، وہم لا یشعرون، اس حال میں کہ انہیں پتہ بھی نہ چلے. فرمایا قیامت کا انتظار کیا ہے ان کا؟ فضول ہے. قیامت میں تو جو کچھ بھی کریں گے ان کے کام نہیں آئے گا. اب قیامت کے دن کی حالت ہے الاخلاء یومئذ، دوستیاں، رشتہ داریاں، خونی رشتے اور دور کے رشتے، یہ ساری جو دوستیاں ہیں، یومئذ، قیامت والے دن،
بعضهم لبعض عدو، یہ بعض رشتے، بعض دوستیاں بعضوں کی دشمن بن جائیں گی. آئی دنیا میں یہ سارے دوست ہیں، قیامت میں دشمن بن جائیں گے. باپ جہنمی ہے، بیٹا جنتی ہے، ایک دوسرے کے دشمن ہے، یاد رکھیں. ادھر بھی یہ کبھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے. الا المتقین، مگر ہاں متقی لوگ جو دنیا میں ساتھی تھے وہ قیامت میں بھی ساتھی ہوں گے. وہ ایک دوسرے کی ساتھی ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے، بات چیت کریں گے، سارا کچھ. لیکن جو مشرک ہیں، ادھر باپ بیٹا ہے لیکن ادھر دشمن ہے. باپ بیٹے کو کہے گا تو نے مجھے کیوں نہیں روکا، بیٹا باپ سے کہے گا باپ تو نہیں مجھے راستہ دکھلایا تھا، میں تجھے کیسے روکتا. یہ جھگڑیں گے آپس میں. یا عباد لا خوف، لیکن ایمان والے جو لوگ ہیں انہیں اللہ تسلی ادھر بھی دیں گے. اللہ فرمائیں گے یا عباد لا خوف، اے میرے بندو کوئی خوف نہیں تمہارے اوپر، الیوم آج کے دن، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تم آج غمگین ہوگے. کوئی خوف، کوئی حزن، کوئی پریشانی تمہارے اوپر نہیں. اب وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ یہ تسلی دیں گے؟ الذین، وہ لوگ ہیں، آمنو جو ایمان لائے، بآیاتنا ہماری آیتوں کے اوپر، نشانیوں کے اوپر، وکانو مسلمین، اور وہ تھے مسلمان. دنیا میں مسلمان تھے، ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں. ادخلوا الجنت، کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، انتم، تم، وازواجکم تحبرون، اور تمہارے جوڑے خوشی خوشی کے ساتھ. اب وہ جوڑے کون ہیں؟ یا تو کسی کی نیک اور صالح بیوی ہے، وہ اس کا جوڑا ہے، وہ اس کے ساتھ جنت میں داخل ہوگی. خاوند نیک ہے، بیوی گنہگار ہے، جہنم میں چلی گئی، اب حوریں اس کی زوجہ بن کر جائیں گی جنت کے اندر، اکیلا نہیں بھیجے گا اللہ. انتم وازواجکم تحبرون، تم اور تمہارے جوڑے داخل ہو کدھر؟ تحبرون، خوشی خوشی کے ساتھ جنت میں. یطاف علیہم، گھمائے جائیں گے، چکر لگائے جائیں گے ان کے اوپر، بصحاف من ذہب واکواب، بڑے بڑے تھال. یہ بڑی پلیٹیں نہیں ہوتی، تھال جس کے اندر فروٹ وغیرہ رکھا جاتا ہے، صحاف کہا جاتا ہے ان تھالوں کو. بصحاف، وہ تھال گھمائے جائیں گے، من ذہب، سونے کے، واکواب، اور پیالے. اس کے ایک اور، یعنی وہ تھال جن کے ساتھ دستیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، بڑے بڑے، جن کے اندر کھانا وغیرہ ہوتا ہے، فروٹ وغیرہ ہوتا ہے، فرمایا وہ بھی گھمائے جائیں گے. اور پیالے جن کے ساتھ کوئی دستیاں نہیں ہوتی، صاف ستھرے، شیشے کے، سونے کے اور چاندی کے، یہ گھمائے جائیں گے ان کے سامنے، جن کے اندر کیا ہوگی؟ ہر دنیا کی چیز ہوگی. اور جو چیز انسان کے دل کے اندر آئے گی وہ چیز ان چیزوں کے اندر موجود ہوگی. صاف ستھری شراب اور اسی طرح شہد، دودھ ان پیالوں کے اندر ہوگا، ہر قسم کا پھل ان تھالوں کے اندر ہوگا. یہ ان کے ارد گرد چکر لگائیں گے. یطاف، طواف بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کعبے کے ارد گرد ہم گھومتے ہیں. یطاف، پھیرے جائیں گی یہ چیزیں سونے کی. وفیہا ما تشتہی الانفس، اور ہر وہ چیز ان کے اندر ہوگی جو ان کے دل پسند کریں گے. وتلذ الاعین، اور آنکھوں کی لذت ہوگی، یعنی حوریں سامنے گھوم رہی ہوں گی. وانتم فیہا خالدون، اور کہا جائے گا کہ تم اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہو. وتلک الجنہ، یہ جنت ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ جنت ہے، التی اورثتموہا، جس کا ہم نے تمہیں وارث بنایا. ادھر اللہ کہیں گے، یعنی جنت کے اندر جنتیوں سے اللہ کہیں گے یہ جنت ہے نا جس کا وعدہ دنیا میں نے کیا تھا، آج میں نے تمہیں اس جنت کا وارث بنا دیا، جاؤ مزے کرو. بما کنتم تعملون، کیوں بنایا تمہیں وارث؟ اس لیے کہ تم دنیا میں سوئے نہیں، تم دنیا کے اندر عمل کرتے رہے ہو. بما کنتم تعملون، جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے ہو آج تمہیں اس کا صلہ مل چکا ہے. لکم فیہا فاکہۃ کثیرہ، تمہارے لیے اس جنت کے اندر بہترین قسم کے پھل ہیں، اور کثیرۃ، بہت زیادہ ہیں. منھا تاکلون،